صفحہ نمبر 120 جاری ہے۔ کیا میں امن و عدل اسلامی ریاست کا فریضہ، لہٰذا ایک اسلامی ریاست کی اولین ترجیح قیام امن اور قیام عدل ہونا چاہیے تاکہ حقیقی فلاح و سعادت تک رسائی حاصل ہو سکے اور خوشحالی و ترقی کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو سکیں۔ اس سلسلے میں حسب ذیل اقدامات کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، حکومت ملک میں امن و امان کی بحالی اور بدامنی کے کلا کما کے لیے اقدامات کرے اور رعایا کے جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ 2، ملک کے دفاعی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے دور حاضر کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہر قسم کے آلات و فنون حرب کو ترقی دے۔ 3، جرائم کے کلا کما کے لیے اسلامی حدود و تعزیرات کا نظام نافذ کرے۔ 4، سیاست، معاشرت اور معیشت کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھے اور فوری سستے انصاف کے حصول کو یقینی بنائے۔ یہی وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر افراد اور اقوام، حکومتوں اور مملکتوں کی کایا پلٹ گئی اور وہ دنیاوی اور اخروی خیرات و برکات کا باعث بنی۔ ان کی اعجاز افرینی آج بھی اپنے شباب پر ہے اور ستم رسیدہ افلاس گزیدہ انسانیت انہی کو اپنا کر فلاح و سعادت کی منازل طے کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 121۔ سوال نمبر 25، بیت المال سے کیا مراد ہے؟ بیت المال کے ذرائع آمدنی پر تبصرہ کرتے ہوئے بیت المال کی تاریخ پر بھی اجمالی تبصرہ کریں۔ جواب، بیت المال کا مفہوم، بیت المال کی لغوی تعریف، خزینۃ المال یعنی مال کا خزانہ، حکومت اسلامی کا خزانہ، مال یا دولت کا گھر۔ بیت المال کی اصطلاحی تعریف، کسی مسلم ریاست کے خزانے یا اسلامی سلطنت کے اس خزانہ خاص کو کہتے ہیں جس کو ریاست بلکہ اسلامی حکومت عام رعایا کی اصلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے۔ بیت المال کا مفہوم، بیت المال سے مراد مسلمان عوام کا بینک بھی ہے اور قومی خزانہ بھی، ملی جائیداد کا ضامن بھی، تجارت کا ادارہ بھی، امانت کا محافظ بھی اور مسلمانوں کے مرکزی ادارے کا سرکاری خزانہ بھی۔ بالفاظ دیگر، اسلام کے معاشی نظام کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ربانی یعنی خلافت اسلامی کے لیے خزانہ سرکاری کا وجود ضروری ہے۔ اس خزانہ کے محفوظ مقام کو بیت المال کہتے ہیں اور اگرچہ کبھی کبھار بیت المال کا اطلاق وسعت کے ساتھ پورے مالی نظام پر بھی کر دیا جاتا ہے، تاہم اصطلاح میں مرکزی خزانہ کے محفوظ مقام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اپنی مالیاتی پالیسی کو بروئے کار لانے کے لیے اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سرکاری خزانہ قائم کرتی ہے اور سرکاری خزانہ کے محفوظ مقام کو بیت المال کہتے ہیں۔ بیت المال کا لفظ اسلامی ریاست کے پورے نظام مالیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیت المال کے بارے میں اسلام کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کا مال ہے اور کسی شخص کو اس پر مالکانہ تصرف کا حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تمام امور کی طرح بیت المال کا انتظام بھی قوم کے نمائندوں کے مشورے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس پر محاسبہ کا پورا حق ہے۔ بیت المال کے ذرائع آمدنی، بیت المال کے ذرائع آمدنی یہ ہیں۔ نمبر 1، العشر، عشری زمین وہ ہے جس کے باشندے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیں یا فوج کشی کے ذریعے غیر مسلموں کا علاقہ فتح ہو جائے اور زمین مسلمانوں یعنی فاتحین میں تقسیم کی جائے، یا وہ زمین بنجر جس کو مسلمان آباد کر لے۔ اگر ندی نالا اور تالاب سے سیراب شدہ زمین ہے تو اس کی پیداوار پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ فرض ہے۔ نصف عشر یعنی 20واں حصہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صفحہ نمبر 122، وَأُوتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِسَادٍ، جس دن کٹیں یا توڑے جائیں ان کا حق ادا کرو۔ اور حدیث نبوی ہے، فیما سقط السماء والعرش وفیہا سقا بن نزا نصف العشر۔ نمبر 2، الخراج، خراجی زمین وہ ہے جس پر مسلمان قوت یعنی فوج کشی کے ذریعے قابض ہو جائے اور زمین مفتوح غیر مسلموں کے پاس رکھ چھوڑے۔ صفحہ نمبر 122 جاری ہے، اور اس پر خاص ٹیکس مقرر کرے جو وہ ادا کریں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران، عراق اور مصر کی زمینوں کو خراجی قرار دیا۔ بعد ازاں بہت سے دوسرے علاقے فتح ہوئے تو ان کی بعض زمینیں خراجی قرار پائیں۔ جو زمینیں ایک دفعہ خراجی قرار دے دی جائیں ان پر ہمیشہ خراج عائد ہوگا، خواہ بعد ازاں وہاں کے باشندے اسلام قبول کریں یا وہ زمینیں مسلمان خرید لیں۔ نمبر 3، الجزیہ، ذمیوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ایک ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ فوجی حکومت سے استثناء کے سبب اور جان و مال کے تحفظ کے لیے وصول کیا جاتا ہے۔ اگر ذمی غیر مسلم بھی فوجی حکومت کے لیے آمادہ ہوں اور ریاست پر اس پر اعتماد کر سکتی ہو تو ان کو جزیہ سے بری کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بوڑھے، مسکین اور غریب اور وہ اندھے، لنگڑے اور اپاہج بھی
جزیہ سے مستثنا ہیں جو مال نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو غیر مسلموں کے سامنے 3 شرط رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 1 قبول اسلام کی دعوت، نمبر 2 جزیہ کی ادائیگی، اور نمبر 3 آخری بات جہاد یعنی قتال۔ 4 الفی، جو مال جنگ بندی کے بعد اور اس ملک کے اسلامی ملک بننے کے بعد ان مفتوح علاقوں سے حاصل ہو وہ غنی ہے، یعنی بغیر جنگ یعنی قتال کے حاصل ہو جائے۔ یہ مال سارے کا سارا بیت المال کا حصہ ہے، اس میں خمس یعنی 1/5 ہی نکالا جائے گا حصہ، اور یہی نوعیت اس مال کی بھی ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمن سے مل جائے۔ صلح کے نتیجے میں مفتوح ملک سے حاصل ہونے والا مال بھی فی میں شامل ہے۔ یہ لفظ معاف کیجیے گا غنی نہیں تھا بلکہ فی تھا، مس پرنٹنگ ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نمبر 4 الفی، جو مال جنگ بندی کے بعد اور اس ملک کے اسلامی ملک بننے کے بعد ان مفتوح علاقوں سے حاصل ہو وہ فی ہے، یعنی بغیر جنگ قتال کے حاصل ہو جائے۔ یہ مال سارے کا سارا بیت المال کا حصہ ہے، اس میں خمس یعنی 1/5 یعنی 5واں حصہ ہی نکالا جائے گا، اور یہی نوعیت اس مال کی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمن سے مل جائے۔ صلح کے نتیجے میں مفتوح ملک سے حاصل ہونے والا مال بھی فی میں شامل ہے۔ نمبر 5 الزکوٰۃ، زکوٰۃ اسلامی ریاست کے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے بشرطیکہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نابالغ بچوں، مجنون افراد کے مال میں زکوٰۃ کے قائلین اکثر علماء ہیں، یعنی جمہور احناف کے نزدیک بالغ بچوں اور مجنون افراد کی مملوکہ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ ہے، لیکن مویشی، نقد اور مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ راجع بات یہ ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صفحہ نمبر 123 بیت المال کی تاریخ و ارتقاء، بیت المال کی تاریخ کا جائزہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا باقاعدہ وجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا باقاعدہ وجود نہیں تھا، اس کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہ تو اس قدر کثیر رقم آتی تھی کہ جس کے رکھنے کے لیے بیت المال یا خزانہ بنایا جاتا، اور نہ اس کی ایجاد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رقوم آئی تھیں وہ کل ایک ہی نشست میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جو مال آتا اس کو تقسیم کر دیا جاتا۔ 15 ہجری میں یا اس کے قریب بیت المال کی ابتدا یوں ہوئی کہ بحرین سے پورے سال کا خرچ 1,00,000 درہم آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کثیر کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ اس کو 1 سال کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ ولید بن حشام نے بتایا کہ شام کے جہاں خزانہ اور دفتر جدا جدا محکمہ دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو پسند کیا اور بیت المال کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بیت المال قائم ہوا، اور اس کی نگرانی کے لیے عبداللہ بن رقم کو منتخب کیا جو ایک معزز صحابی تھے اور حساب کتاب میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور صوبوں اور صدر مقاموں میں بیت المال قائم کیا اور اس کے آفیسرز جداگانہ مقرر فرمائے۔ مدینہ کے علاوہ اور صوبہ جات اور اضلاع کو یہ ہدایت تھی کہ وہاں کے ضروری مصارف کے لیے رقم نکال کر بقیہ جس قدر ہو سال تمام ہو جانے پر زمال مدینہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دیا کریں۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ترجمہ، تجھ کو کل مالیہ وصول ہو جائے تو کل مالیہ وصول ہو جائے تو اس کو جمع کر لے، اس میں سے مسلمانوں کے ضروری وظائف و ضروریات نکال لے، اس کے بعد جو بچ جائے وہ میرے پاس بھیج دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بیت المال کی عمارت تعمیر کروائی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال قائم کیا تھا لیکن خالی رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بیت المال کو خالی پایا۔ صفحہ نمبر 124 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المال کے سلسلے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر فاروق سے الگ کوئی طریقہ اختیار کیا ہو، بلکہ حضرت عمر کے نظام میں بیت المال کو قائم رکھا۔ بے شک حضرت عثمان کے دور میں بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیت المال کی حفاظت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اہتمام کیا۔ آپ کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے
بیت المال سے 10,000 کی رقم لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو رقم ان سے واپس کروا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بیت المال کے نگران تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بیت المال سے ایک موتی اپنی لڑکی کو پہنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو میرے پاس مینڈے کی ایک کھال تھی جس پر رات کو سوتا تھا اور دن کو اس پر مویشی کو چارہ دیتا تھا۔ ایک خادم تک میرے پاس نہ تھا۔ دور اموی دور میں بھی بیت المال کا تعلق اسی نہج پر رہا جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کر کے گئے تھے۔ کوئی قابل ذکر تبدیلی کا ذکر نہیں ملتا، صرف خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کچھ مالی اصلاحات کی تھیں جن کا ذکر قاضی ابو یوسف نے کیا ہے۔ کہتے ہیں عبد الملک بن مروان حکمران ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے محاصل کے بارے میں از سر نو جائزہ لیا اور محنت کرنے والوں کے لیے مناسب حیثیت میں معاوضہ کا انتظام کروایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے مصارف میں کافی اصلاحات کی۔ ملک میں جتنے مجبور اور معذور اشخاص تھے سب کے نام رجسٹر کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اگر اس میں کسی عامل سے ذرا بھی غفلت ہوتی تھی تو سخت تنبیہ کرتے تھے۔ وہ قرض دار جو ناداری کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکتے تھے ان کے قرض کی ادائیگی کی مد بھی قائم کی۔ شیرخوار بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ ایک عام لنگر خانہ قائم کیا جس سے فقراء اور مساکین کو کھانا ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 2.5 سال کی خلافت میں لوگ اتنے خوشحال ہوئے تھے کہ کوئی شخص بیت المال سے صدقہ و زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمبر 3، دور عباسی۔ عباسی دور میں بھی مالی نظام کا مبیش وہی رہا۔ آمدنی کا سب سے بڑا حصہ خراج تھا۔ بعد کے ادوار میں آمدنی کے ہم ذرائع خراج اور غیر شرعی ٹیکس رہے ہیں۔ آج کل کے تمام اسلامی ممالک الا ماشاء اللہ میں بیت المال کا نظام تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اس نظام کو از سر نو نافذ العمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 125۔ سوال نمبر 26، زکوٰۃ پر مفصل نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے امتحانات 2014 میں، امتحان 2014 کے امتحان میں یہ سوال آیا ہے کہ زکوٰۃ پر مفصل نوٹ لکھیے۔ جواب: زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کو کبھی انفاق، کبھی صدقہ اور کبھی زکوٰۃ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ رائے خدا خرچ ہے اور اسلام میں اس کا مقصد اور اسلام میں اس کا مقام صرف نیکی اور خیرات ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت کا نام ہے۔ جس طرح اسلام کے دوسرے ارکان یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے۔ اس کی ادائیگی نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ان کی ادائیگی مسلمان کے لیے راہ نجات ہے۔ زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جس کی شہادتیں ہمیں کلام پاک میں جگہ جگہ ملتی ہیں، اور ان سب سے چلتا ہوا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوا اور اسے دین اسلام کی تعلیم میں بھی داخل کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا اور کلمہ حق پڑھے گا اس پر نماز، روزہ کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، کیونکہ اس کے ادا کیے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف فقہا کے نزدیک: نمبر 1، وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر فقراء کو دیا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی۔ 2، ایک حق ہے جو مال میں واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے، علامہ ابن قدامہ۔ عبد الرحمن الجزیری کہتے ہیں کہ ایک مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے مطابق مستحق کی ملک میں دینا زکوٰۃ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے مطابق زکوٰۃ خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی زکوٰۃ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کا اطلاق مال کے اس مقررہ حصہ پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے فرض کیا ہے، نیز اس کا اطلاق اس حصہ کو نکالنے کے فعل پر بھی ہوتا ہے۔ نوٹ: اوپر بیان کردہ تعریفوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ حق الہی ہے اور فرض ہے، جبکہ دیگر صدقات و انفاق فرض نہیں، اور یہ کہ اس کے حقدار بھی خاص لوگ ہیں۔ اگر ان کو ادا نہ کیے جائے تو فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 129، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 126۔ زکوٰۃ کی لازمی شرط۔ زکوٰۃ کی لازمی شرط یہ ہے کہ مال کچھ عرصہ تک کسی فرد کی ملکیت میں رہے، جبکہ دیگر صدقات میں یہ شرط نہیں ہے۔ جسے زکوٰۃ ادا کی جائے وہ اس کا حق بن جاتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس مال کو خرچ کر سکتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لغوی معنی اضافہ اور بڑھنا کے ہیں۔ بسا اوقات زمین کی زرخیزی، طہارت اور پاکیزگی کے
معنوں میں بھی لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید فرمان خدا بندی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بامراد ہوا جو پاک ہوا۔ اور پھر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ تاریخ زکوٰۃ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات اور مواقع پر زکوٰۃ کی اہمیت بیان فرمائی۔ حدیث سے جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تشریح بیان کرتے ہوئے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو اور باتوں کے علاوہ ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ ان لوگوں کو بتانا کہ اللہ پاک نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے صاحب مال افراد سے وصول کی جائے گی اور غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے کہ اس کی ادائیگی نہ کرنے والا فاسق اور اس کے وجود سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ حدیث رسول ہے سے پتہ چلتا ہے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عرب کے کچھ قبائل نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ لوگ توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں آپ کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو اس کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ بس بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز بدن کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک دیا جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ادا کیا کرتے تھے، میں اس کے نہ دینے پر ان سے ضرور لڑوں گا۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ جنگ کرنے کے لیے کھول دیا ہے، بس میں نے معلوم کیا کہ یہی حق ہے۔ صفحہ نمبر 127۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید۔ جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مسلمان کے مال میں برکت اور پاکیزگی آتی ہے وہاں اس کے نہ دینے والے کے لیے آخرت میں سزا رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اونٹ جن کی دنیا میں زکوٰۃ نہ دی ہو خوب موٹے تازے اچھے بن کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے، اور اسی طرح بکریاں بھی جن کی زکوٰۃ نہ دی ہو اچھی موٹی تازی بن کر اپنے مالک کو گھروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ بخاری شریف۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والا شخص آئے تو اسے تمہارے ہاں سے راضی ہو کر لوٹنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل۔ سونے اور چاندی کے زیورات خواہ ان میں کھوٹ شامل ہو لیکن ظاہر سونا چاندی معلوم ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور ان پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لی جائے گی۔ تجارت کے مال جو نفع کی خاطر خریدے بیچے جائیں ان پر بھی 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ امر ذہن میں رہے کہ سال کے آخر میں جو مال ایسا پڑا ہو اس کی قیمت تھوک کے حساب سے شمار کی جائے گی۔ فرنیچر، الماریاں، عمارت اور ایسا سامان جو فروخت کے لیے نہیں اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح زرعی آلات، ہل، ٹریکٹر، بیل یا دوسری مشینری جو زرعی مقاصد میں استعمال ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہے۔ کارخانوں اور بیلوں کی مشینری اور آلات پر بھی زکوٰۃ مقرر نہیں۔ جس شخص کے پاس سال کے شروع میں اور آخر میں مال بمطابق نصاب موجود ہو لیکن دوران سال اس کے پاس کچھ نہ رہا ہو اس پر بھی آخر سال میں موجود مال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ نقد روپیہ خواہ وہ کسی شکل میں یعنی بینک میں کسی کو قرض دے رکھا ہو، پرائز بانڈ، بینک ڈرافٹس کی صورت میں اور جس کی واپسی کی امید ہو، سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ادائیگی یہ زکوٰۃ صاحب نصاب کی مرضی پر ہے، چاہے تو وہ نقد رقم کی شکل میں ادا کر دے، چاہے تو جانوروں کی شکل میں ادا کر دے، اور اگر چاہے تو زرعی جنس کی شکل میں ادا کرے، یعنی جس طریقے سے وہ سہولت محسوس کرے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح
کان اور دفینوں کے بارے میں حدیث ہے کہ رکاز یعنی کان میں 5واں حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کان دفینہ کسی ذاتی زمین سے نہ نکلا ہو۔ اگر کسی کی ملکیتی زمین سے نکلا ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس پر بھی 1/5 یعنی 5واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ ذاتی استعمال کی اشیاء میں جیسے رہائشی مکان، گرمی سردی کا لباس، گھر کے برتن، سواری کے جانور، کھانے کا غلہ اور نمائشی اشیاء جو سونا چاندی کی نہ ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 128۔ مختلف اموال پر زکوٰۃ کی شرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اموال میں بقدر نصاب یا زائد ملکیت پر شرح زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1، سونے چاندی اور زر نقد کی صورت میں جو دولت جمع ہو اس پر 2.5% سالانہ۔ 2، زرعی پیداوار پر جبکہ زمین بارانی ہو 10%۔ 3، زرعی پیداوار جبکہ مصنوعی طریقہ سے آبپاشی کی جائے 5%۔ 4، معدنیات پر جبکہ وہ نجی ملکیت میں ہوں اور دفینوں پر 20%۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جمع شدہ مال پر 1 سال سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو آپ نے اجازت فرمائی۔ نصاب زکوٰۃ، ایسے اموال جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم قرار دی، شروع میں اسے نصاب کہا جاتا ہے، اور جس کی ملکیت اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ نمبر 1، جب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولہ چاندی موجود ہو یا دونوں اشیاء ہی موجود ہوں، اس پر بھی 2.5% سالانہ کی شرح سے زکوٰۃ عائد کی گئی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح جانوروں کا نصاب اور شرح الگ الگ ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق عمومی مسائل کا جائزہ۔ نمبر 1، جب انسان زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ادا کرتے ہوئے بلا تعمل یہ بتا دے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ 2، اگر اس نے سال مختممہ میں کتنی ہی خیرات کی ہو، اس سال کے دوران کتنی خیرات کیوں نہ کی ہو، زکوٰۃ میں ہرگز شمار نہ ہوگی۔ نمبر 3، زکوٰۃ صرف بالغ اور آزاد مسلمان پر لازم آتی ہے۔ 4، اگر کسی نے مال کو زمین میں دبائے رکھا لیکن مقام دوبارہ تلاش نہ کر سکا، دریا برد ہو گیا، یا کسی کے پاس بطور امانت رکھا اور امین مکر گیا، تو جتنا عرصہ مال واپس دستیاب نہ ہو اس کی زکوٰۃ نہیں۔ جب مال مقدار کو مل جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 5، ایک آدمی صاحب نصاب ہے لیکن مقروض ہے، اس قدر ہے کہ اگر قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ نمبر 6، ایک شخص کے پاس مال و دولت سال بھر موجود رہا، ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، مقروض ہو گیا، ایسی حالت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ صفحہ نمبر 129۔ 7، ضروری ہے کہ زکوٰۃ اعلان کر کے دی جائے اور عام صدقات و خیرات چھپا کر دینا افضل ہیں۔ 8، صاحب نصاب سال مکمل گزارنے کے بعد سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ 9، اگر صاحب نصاب شخص فوت ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا ترکہ کسی اور کی وراثت بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت بقدر 1/3 یعنی تیسرا حصہ کل ترکہ پر پوری کر دی جائے گی۔ 10، زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی کی صورت ممکن نہیں ہے، ایسا کرنے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ، قرآن مجید فرقان حمید میں مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات پر مامور ہیں، اور اس کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض والوں کی مدد کرنے میں اور رائے خدا میں اور مسافروں میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ وضاحت، اب اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے 8 حقداران کی تشریح کی جاتی ہے کہ وہ کیسے اور کس حالت میں ہوں کہ ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 1، فقیر سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنی معاش کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، اور تمام دوسرے حاجت مند جو بوجود بڑھاپا جسمانی معذوری کام نہ کر سکتے ہوں۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں وقتی طور پر سہارے کی ضرورت ہو اور آئندہ آگے چل کر وہ اپنا روزگار خود حاصل کر سکتے ہوں، جیسے بے روزگار لوگ، یتیم بچے، بیوہ عورتیں وغیرہ۔ 2،
مساکین، مساکین وہ لوگ ہیں جو دوسرے حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں، جو سخت تنگ حال ہوں لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ نمبر 3، عاملین، وہ لوگ ہوتے ہیں عاملین جو صدقات اکٹھے کرتے ہیں اور حقداران میں تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اس کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وہ اپنے روزگار کا انتظام نہیں کر سکتے، لہٰذا لازم ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے ان کو تنخواہ کے طور پر ادائیگی کی جائے تاکہ وہ اپنی گزر بسر باعزت طریقے سے کر سکیں۔ صفحہ نمبر 130۔ 4، مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی ان کے دلوں پر قبضہ جمانا۔ اپنے اولین دور میں چونکہ اسلام کمزور جماعت کا مذہب تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا ضروری تھا جو کچھ مال لے کر اپنی اسلام دشمنی بڑھا دیتے تھے اور مال کے لالچ میں مسلمانوں کے مددگار بن جاتے تھے، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کی اس وجہ سے بھی مدد کی جاتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں شامل ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غربت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ گروہ کفار میں شامل نہ ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شک کو اس لیے ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ ان کا دور مسلمانوں کا طاقتور دور تھا۔ 5، پھر رکاب، یعنی گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا۔ مطلب اس کا آسان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کوئی لونڈی یا غلام خرید کر آزاد کر دے تو یہ فعل جائز ہے، اور ایسی صورت میں بھی کہ جب کسی غلام کا آقا یہ کہے کہ مجھے اتنا مال لا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کی مقدور بھر مال زکوٰۃ سے مدد کی جائے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ 6، قرضدار، ایسے مقروض افراد جو اپنا سارا اثاثہ بھی فروخت کر دیں تو ان کا قرض ادا نہ ہو سکے، یعنی وہ صاحب نصاب کے درجہ سے بھی کمتر ہو جائیں، خواہ وہ کھانے والے ہوں یا بے روزگار، فقیر ہوں یا غنی، ان کی امداد مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ 7، فی سبیل اللہ، اس سے مراد زکوٰۃ کو رائے خدا میں خرچ کرنا ہے۔ رائے خدا میں وہ تمام نیکی کے کام آ جاتے ہیں جن سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، ان کاموں میں رضائے الہی کا دخل بھی ہو۔ اس رائے خدا میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے، اور اکثر ائمہ کرام نے اسی پر زور دیا کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد اشاعت اسلام ہے اور دشمنان اسلام کو مٹانا ہے۔ 8، مسافر، ہر وہ مسلمان مسافر جو حالت سفر میں کسی حادثاتی وجہ سے کلاش یعنی بے سر و سامان ہو جائے، اس کی مدد بھی زکوٰۃ کے بال سے کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم کہاں استعمال نہیں ہو سکتی؟ چند مقامات پر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، کوئی شخص اپنے ماں باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور اسی بات پر فقہا کا اتفاق ہے۔ بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قریبی عزیزوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جن کا نفقہ تمہارے ذمہ ہو یا جو تمہارے شرعی وارث ہوں۔ صفحہ نمبر 131۔ 2، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ادا کی جا سکتی ہے، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ 3، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ہر بستی کے زکوٰۃ اسی بستی میں خرچ کر دینا افضل ہے، اور اس کا ایک بستی سے لے کر دوسری بستی میں بھیجنا مستحسن فعل نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک جگہ سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی اور اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے تو اسے کسی ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے پاس 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو یا اس کے پاس 10 روپیہ موجود ہو، اس پر زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق۔ ایسے کون سے اسباب علل تھے کہ رب العزت کو بار بار اس کے ادا کرنے کا فرمان جانی کرنا پڑا؟ نمبر 1، زکوٰۃ ایک اسلامی رکن اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ جب تک یہ ادا نہ ہو جائے صاحب نصاب اپنی نظر میں ایک مجرم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس ایک دنیاوی چیز ہے اور اس کا لازمی ادا کرنا ضروری نہیں، اور جو ادا نہ کرے وہ مجرم قانون کی نظر میں ہے، عوام کی نظر میں مجرم نہیں۔ 2، زکوٰۃ سے مال و دولت کی طہارت اور پاکیزگی اور برکت اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کی ادائیگی عبادت سمجھی جاتی ہے، جبکہ ٹیکس ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے اور کوئی فرد بھی بخوشی اس کی ادائیگی نہیں کرتا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی بطور عبادت کرتے ہوئے نیت عبادت لازمی شرط ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس حکومت کی جانب سے لاگو کیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کسی نیت کا دخل نہیں ہوتا۔ 4، زکوٰۃ اگر حکومت اکٹھی کرے تو اس کا کثیر حصہ اس معاشرہ کے غرباء و مساکین پر خرچ کیا جاتا ہے، جہاں سے اکٹھی کی جاتی ہے اس کے برعکس ٹیکس وصول کر کے حکومت ملکی اخراجات پورے کرتی ہے۔ 5، زکوٰۃ صرف مسلمان صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ہندو مسلم ہر کسی پر لاگو کیا جاتا ہے۔ 6،
زکوٰۃ کی ادائیگی اہل ثروت لوگوں پر فرض ہے اور کسی صورت معاف نہیں کی جاتی، جبکہ ٹیکس خود حکومت معاف کر سکتی ہے۔ چھوڑ دیا۔ 7، اگر حکومت کسی پر لگا ہوا ٹیکس معاف کر دے تو دولت رکھنے والے پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی، صفحہ نمبر 132۔ جبکہ زکوٰۃ ادا اگر حکومت اکٹھی نہ بھی کرے تو اہل ثروت خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ 8، زکوٰۃ کی شرح اور نصاب زکوٰۃ کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے اور اس میں روز آخر تک کسی قسم کی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے، جبکہ ٹیکس کا نفاذ حکومت کرتی ہے اور اس کی مقدار کا تعین بھی بقدر ضرورت کم و بیش کیا جاتا ہے۔ 9، صفحہ نمبر 132 ہی جاری ہے۔ زکوٰۃ صرف انہی اشخاص پر خرچ کی جا سکتی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کہیں خرچ کرنا ناجائز اور غیر شرعی ہے، جبکہ ٹیکس حکومت اپنی مرضی سے ملک کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرنے میں با اختیار ہے۔ 10، زکوٰۃ انسان کی سال بھر کی بچت پر لاگو ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس انسان کی کل آمدنی کو مد نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے، اس سے اخراجات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ 11، ٹیکس صرف ظاہری آمدنی پر لگتا ہے جبکہ زکوٰۃ تمام اثاثوں بشمول زیورات، جانور، زمین، نقدی سب پر ادا کی جاتی ہے۔ 12، زکوٰۃ کا مال امیروں سے وصول کر کے غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس ہر امیر غریب سے وصول کیا جاتا ہے اور پھر عمراء اس سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں امیر آدمی سے ٹیکس وصول کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ صاحب اقتدار افسروں سے ملی بھگت کر لیتا ہے یا رشوت دے کر ان کو خرید لیتا ہے۔ سوال نمبر 27، عشر پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال ہے 2014 کے امتحانات میں۔ جواب، عشر کا مفہوم و اہمیت۔ اسلام کے معاشی بہبود کے اداروں میں زکوٰۃ کے بعد عشر شمار ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اہل ثروت لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح بڑے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے زمینداروں پر بھی زمین کی زکوٰۃ دینے کو کہا ہے۔ زمین کی زکوٰۃ کو عشر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار یعنی شرح کل پیداوار کا 10واں حصہ کے برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات و بابرکات ہے، انسان تو صرف اس پر محنت کر کے فصل اگاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مزارع ہے، اس لیے لازم ہے کہ مزارع مالک کا حق ادا کرنے کے بعد ہی باقی ماندہ پیداوار اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 133، عشر کا جواز۔ ارشاد خداوندی ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ ترجمہ، اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ اور فصل کٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو۔ وضاحت، آیت مقدسہ کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب فصل کاٹی جائے اور پیداوار باہر آ جائے، یعنی کھلیان تیار ہو تو پہلے اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پیداوار کو اپنے گوداموں میں سنبھال کر رکھ لو پھر اللہ کا حق ادا کرتے رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک حق تعالیٰ کا حق ادا نہ کر لیا جائے، پیداوار اپنے گھر لے جانا درست نہیں ہے، اور یہ معمولی مقدار ہے، فوراً ادا کر دینے میں اصلیت خداوندی پوشیدہ ہے۔ انسان فطری طور پر لالچی واقع ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس لالچ کی وجہ سے گھر جا کر اللہ کا حق ادا نہ کریں اور گناہ گار ہو جائیں۔ 2، اسی طرح اسی سورہ البقرہ میں آگے چل کر ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ترجمہ، اے ایمان والو جو پاکیزہ اور عمدہ مال کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے رائے خدا میں خرچ کرو۔ وضاحت، مندرجہ بالا آیت ربانی سے اس بات کی آگاہی ہو گئی ہے کہ زمین میں زکوٰۃ لازمی ہے اور اسی کو فقہائے کرام نے عشر کا نام دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس زمین کو چشمے یا بارش کا پانی سیراب کرے یا وہ زمین خود بخود سیراب ہو، اس میں 10واں حصہ ہے، اور جسے کنویں وغیرہ سے پانی دیا اس میں 20واں حصہ ہے۔ ایک مکتوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اس کے متعلق حضرت موسیٰ بن اللہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا۔ آپ نے اس میں حکم دیا تھا کہ گندم، جو، منقع اور کھجوروں کے سے زکوٰۃ وصول کرو۔
احکامات عشر سے متعلق تمام احکامات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں ملتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان پر عمل بھی فرمایا۔ صفحہ نمبر 134۔ سیرت ابن حشام میں ایسے کئی ناموں کا پتہ چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں بطور عمال بنا کر روانہ فرماتے ہیں، اور جس علاقہ میں وہ مقرر کیے گئے تھے ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب تمام مکاتب فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ مسائل عشر۔ اب ان مسائل کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جن کا براہ راست یا بالواسطہ عشر اور اس کی ادائیگی سے تعلق ہے۔ نمبر 1، عشر کی وصولی کا کام حکومت خود کرے۔ اگر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تو زمین کے حقوق ملکیت رکھنے والے خود یہ فریضہ انجام دیں۔ عشر صرف مسلمانوں کی زمینی پیداوار سے وصول کیا جائے گا، غیر مسلم کی زمین سے خراج وصول کیا جائے گا۔ 2، زکوٰۃ کی طرح اس کی ادائیگی کے لیے عمر کی قید نہیں، یہ ہر مسلمان فرد خواہ وہ بالغ ہو یا کم عمر یا مجنوں سے وصول کیا جانا چاہیے۔ 3، اگر مسلمان مالک برضا و رغبت عشر کی ادائیگی نہ کرے تو اسلامی حکومت کا سربراہ اس سے جبراً وصول کر سکتا ہے۔ اسی طرح عشر تو ادا ہو جائے گا لیکن مقصد عشر یعنی ثواب حاصل نہ ہوگا۔ اگر بخوشی ادا کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ 4، جس مسلمان پر عشر واجب ہو گیا اور وہ وفات پا گیا تو بھی اس کی پیداوار جو موجود ہو سے وصول کیا جائے گا۔ 5، اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے عشری زمین خرید لی تو اب عشر کی بجائے ذمی سے خراج وصول کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ذمی سے خرابی زمین خرید لے تو اس زمین کی پیداوار پر عشر کی بجائے خراج وصول کیا جائے گا۔ 6، جب زمین کی پیداوار قابل استعمال ہو جائے عشر اس وقت سے فرض ہو جاتا ہے جیسے کچھ پھلدار درخت اور غذائی اجناس کچی حالت میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو استعمال کرنے سے پہلے عشر ادا کرنا لازم ہے۔ 7، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صرف ان پیداواروں پر عشر وصول کیا جائے جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی ان پر عشر نہ لیا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہے۔ آج کے دور میں ہر پیداوار کو کولڈ سٹور میں ذخیرہ کی جاتی ہے، لہٰذا آج کل کی حالات کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال درست ہے۔ صفحہ نمبر 135۔ 8، زکوٰۃ کی طرح عشر سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار وصول کیا جائے گا، لیکن کیونکہ بعض زمینوں میں ایک سال کے اندر کئی دفعہ فصلات تیار ہوتی ہیں، لہٰذا عشر ہر فصل پر وصول کیا جائے گا۔ 9، عشر کی ادائیگی کی کل حاصل ہونے والی پیداوار سے کی جائے گی، دیگر اخراجات یعنی کھاد، بیج، پانی وغیرہ کے اخراجات باقی ماندہ پیداوار سے ادا ہوں گے۔ کچھ فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ اخراجات پہلے منہا کر لیے جائیں گے پھر عشر ادا کیا جائے، چنانچہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کرنے کی مصداق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں پر جہاں اخراجات کم ہوتے ہیں عشر کی شرح زیادہ مقرر فرما دی ہے، اور جن زمینوں پر اخراجات نسبتاً زیادہ کرنے پڑتے ہیں ان پر عشر کی مقدار کم مقرر فرمائی ہے۔ 10، ادائیگی عشر کے لیے یہ لازمی نہیں کہ پیداوار اصل شکل میں ادا کی جائے، جیسے آم کا عشر آموں کی شکل میں، گندم کا گندم کی صورت میں، بلکہ اس کی بجائے بازار کے بھاؤ کے مطابق نقد رقم کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ 11، عشر صرف اسی پیداوار سے وصول کیا جائے گا جو قصداً بوئی گئی ہو۔ خودرو پیداوار جو خود سے پیدا ہوتی ہے سے کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، جیسے ہم نے گندم کا بیج ڈالا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ گندم بوئی جائے، لیکن گندم میں چنے وغیرہ شامل ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہمراہ گندم اگائے، مالک نے چنوں کو اگل چن کر کاٹ لیا اور گندم کو الگ، تو عشر صرف گندم سے لیا جائے گا۔ 12، کسی مقبرہ کی وقف زمین یا گھر کی چار دیواری کے اندر فصل پیدا ہوئی تو اس پر عشر نہیں ہے۔ سوال نمبر 28، اسلام کے قانون وراثت پر نوٹ لکھیے۔ جواب، اسلام کا قانون وراثت۔ اسلام کے قانون وراثت کی مثال قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 7 تا 12 اور 174 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات کی مختصر ان کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو مال کسی شخص کی زندگی میں مرتکز ہو گیا تھا، اس کے مرنے کے بعد
اسے مرتکز نہ رہنے دیا جائے بلکہ اس کے قرابت داروں میں پھیلا دیا جائے، اور اگر کوئی بڑے لڑکے کی وراثت کا اصول یا مشترک خاندانی جائیداد کا اصول اپنا کر قرآنی آیات کی روح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا وہ احکامات خداوندی کے خلاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنا اصول بنانے کے طریقے کو بھی روک دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 136، تقسیم دولت کے حصے یعنی حصے۔ نمبر 1، اولاد کا حصہ۔ عام اصول یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا دوگنا ملتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو اور بیٹا تو اسے نصف ملتا ہے۔ میت کی اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کل جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ۔ نمبر 2، والدین کا حصہ۔ اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ ہر 1/6 حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 اور باقی باپ کو ملتا ہے۔ اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، لیکن یہ سب کچھ میت کے ذمہ قرض کی ادائیگی اور اس کی وصیت کرنے کے بعد تقسیم ہوگا۔ نمبر 3، شوہر کا حصہ۔ اگر بیوی کا کوئی بیٹا یا پوتا نہ ہو تو نصف حصہ ملتا ہے، اور اگر بیٹا پوتا ہو تو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ نمبر 4، بیوی کا حصہ۔ یہ ہو گیا شوہر کا حصہ تھا وہ۔ اگر بیوی کا کوئی بیٹا یا پوتا نہ ہو تو نصف حصہ ملتا ہے، اگر بیٹا پوتا ہو تو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اب ہے 4 نمبر، بیوی کا حصہ، وہ تھا شوہر کا حصہ۔ بیوی کو 1/4 یعنی چوتھائی حصہ بشرط یہ کہ اولاد نہ ہو، لیکن اگر اولاد ہو تو 1/8 حصہ ملے گا۔ 5، کلالہ کے وارثوں کا حصہ۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ زندہ۔ اگر اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے۔ تقسیم وراثت کے شرعی اصول۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں یہ بات خاص طور پر واضح کی گئی ہے کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا تھا۔ جو ماں باپ چھوڑ مریں اس میں مردوں اور قرابت داروں کا حصہ، اور جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصہ مقرر شرع ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اس طرح اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ گویا اصل حقداروں کے ساتھ ساتھ دوسرے مستحق افراد کو بھی خالی نہ لوٹاؤ اور ان سے سخت لہجے میں بات کر کے ان کی دل آزاری نہ کرو۔ تقسیم وراثت کے اصول اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا۔ نمبر 2، دو مختلف مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ 3، قاتل مقتول کا مال کا وارث نہیں ہوتا۔ 4، وراثت میں سب سے پہلے میت کے ذمہ قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ 5، وصیت کا پورا کیا جانا بھی ضروری ہے، بشرطے کہ وصیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، یعنی کوئی شخص اپنے کل مال کا زیادہ سے زیادہ 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ 6، وراثت میں منقولہ اور غیر منقولہ اور ہر قسم کا مال شامل ہے، یہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو وارثین میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ 7، ایسے رشتہ داروں کو جو غریب ہوں لیکن وراثت کے حقدار نہ ہوں رضاکارانہ طور پر کچھ مال دے دینا افضل ہے۔ 8، اگر میت لاوارث ہے تو اس کا ترکہ سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اسلامی قانون وراثت کی معاشی اور معاشرتی اہمیت۔ اسلام کا قانون وراثت دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی دینی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وراثت کے قواعد سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ وہ نصف علم ہے۔ دنیاوی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل معاشرتی و معاشی فوائد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ان فوائد کا حصول اسلام کے دیگر قوانین کے ساتھ نفاذ کی صورت میں بہتر طور پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جاگیرداری کا خاتمہ۔ قانون وراثت کی موجودگی میں بڑی بڑی جاگیرداریاں اور زمینداریاں قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ جائیداد تمام حقداروں میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی اسلامی قانون وراثت و وصیت کے بجائے غیر اسلامی قانون وراثت و وصیت کے باعث بڑی بڑی زمینداریاں اور جاگیریں ختم نہیں ہو سکیں۔ نمبر 2، مساوی تقسیم دولت۔ اس قانون کے باعث دولت خود بخود تقسیم ہوتی رہتی ہے اور چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی، اور معاشرہ
ارتقاء سے دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 3. اخوت اور بھائی چارے کی فضا۔ اسلامی قانون وراثت میں عمل درآمد کی وجہ سے رشتہ داروں میں اخوت و بھائی چارے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرتی حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ 4. پیداوار میں اضافہ۔ اس قانون کے صحیح نفاذ کی صورت میں زائد از ضرورت سرمایہ اور زمین ایک شخص کی ملکیت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سرمایہ اور بیکار زمین ضرورت مندوں میں بیچ کر پیداوار میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ نمبر 5. عورت کے حقوق کا تحفظ۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک مختلف معاشروں میں عورت کو کمتر درجہ دیا جاتا ہے۔ عورت کے استعمال کی ایک شکل یہ بھی رہی کہ اسے وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جائے، بلکہ عورت منقولہ مال کی طرح وراثت میں تقسیم ہوتی رہی ہے، جبکہ اسلام ایک ایسا انصاف پسند مذہب ہے جو عورت اور مرد کو اپنے اپنے دائرہ میں برابر حیثیت اور حقوق کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اسلامی قانون وراثت نے ماں، بیٹی، بیوی، بہن کا باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ 2. بعض لوگ سرمایہ یا زمین نہ ہونے کے باعث بے روزگار ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں زمین کا کوئی ٹکڑا ملتا ہے تو نقدی کی شکل میں کچھ رقم ملتی ہے تو وہ اسے اپنے مستقبل کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ 8. اصلاحات اراضی کا مسئلہ۔ اکثر ممالک میں اصلاحات اراضی پر بڑا بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر اسلام کا قانون وراثت صحیح معنوں میں نافذ کر دیا جائے تو ان اصلاحات کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ 9. جائیداد کی حفاظت۔ قانون میراث کے ذریعے مرنے والے کی جائیداد کی حفاظت بھی عمل میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہر حصہ دار مالک بن جانے کے بعد زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ 10. حکومت کی آمدنی کا ذریعہ۔ ایسے لوگ جو لاوارث ہوں ان کی میراث حکومت کو منتقل ہو جاتی ہے، جو کہ حکومت میں آمدنی کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ دولت پورے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام آتی ہے۔ 11. وصیت و قرض کی اہمیت۔ اس قانون سے وصیت اور قرض کی ادائیگی کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ میراث میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی اور وصیت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 12. محنت کی ترغیب۔ اس قانون سے لوگوں میں محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑنا پسند کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انہیں نادار چھوڑ دیا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صفحہ نمبر 139۔ اسلام کا قانون وراثت دولت۔ اسلام کا قانون وراثت دولت کے پھیلاؤ کا کس طرح اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 1. قانون وراثت میں موجود وارثوں کی تفصیل دولت کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ 2. نرینہ اولاد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دے کر اثاثوں کی تقسیم کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ 3. شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ اور بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ بھی تقسیم و دولت کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4. وصیت کرنے کا حق نہ دے کر اور 1/3 یعنی 1/3 میں سے کسی بھی وارث کے نام وصیت نہ کر دینے کی ممانعت کر کے اسلام نے ارتقاء دولت کا سدباب کیا ہے۔ 5. اسلام نے سب لڑکوں کو مساوی اور سب لڑکیوں کو مساوی حق دے کر دولت کے پھیلاؤ کو تمام کیا ہے۔ 6. ذوی الفروض کے علاوہ ذی الارحام اور اسباط کا بھی حق رکھ کر اثاثوں کی تقسیم کا دائر کیا گیا ہے۔ 7. وارث موجود نہ ہونے کی صورت میں مال بیت المال میں جمع کروانے کا حکم ہے، جہاں دولت کا پھیلاؤ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ سوال نمبر 29 انفاق فی سبیل اللہ پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2010 کے امتحان میں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر نوٹ لکھیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم و فضیلت۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے، وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اہل زر اپنی حلال روزی میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دیں جو نادار، مصیبت زدہ، یتیم، بے کس، بے آسرا اور خانماں برباد ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت۔ قرآن حکیم میں فرمان خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اسلام جہاں انسان کو پیدائش دولت کے حلال اور جائز طریقے سکھاتا ہے، اسی طرح اس پیدا کردہ دولت کو خرچ کرنے کے لیے بھی احسن طریقے بتاتا ہے۔ احادیث میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ نمبر 140 ہے۔ وضاحت۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اہل دولت مسلمان یہ خیال نہ کرے کہ اس نے اپنے اموال زکوٰۃ کی ادا کر دی اور اس پر مزید کوئی ذمہ داری عزر اسلام باقی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ ارشاد الہی اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی مسلمان کے ذمہ غریب اور مسکین مسلمانوں کی خبری گیری کرتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر اور شمار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا، یعنی تجھے گن گن کر دے گا. اور روک کر نہ رکھ، اللہ تجھ پر روک رکھے گا، جہاں تک ہو سکے خیرات کا. اور یہ بھی مشکات المصابیح سے لیا گیا ہے یہ حدیث. ایک اور حدیث حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے کرو. خرچ کرنا صالحین کی خوبی. کلام پاک میں نیک مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وضاحت. آیت متذکرہ بالا سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ دولت سے کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں. انفاق باعث برکت ہے. جو مال و دولت اور رائے خدا میں خرچ کیا جائے اس کا دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک ثواب حاصل ہوتا ہے، اور بندہ نہیں جانتا کہ اس کے 1 روپیہ خرچ کرنے پر اس کے حساب میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسرے اللہ جل شانہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں جو برابر بڑھتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندے صبح کا آغاز کرتے ہیں، وہ دو فرشتے اترتے ہیں. کہتا ہے، اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا کر. دوسرا کہتا ہے، اللہ بخیل کا مال تلف کر. ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، حاجت سے زائد مال کو تیرا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس کو خرچ نہ کرے گا تیرے لیے برا ہے. صفحہ نمبر 141. ایسی ہی ایک اور حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی اپنی حلال کمائی سے کھجور کے دانہ کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر پالتا ہے، جس طرح تم میں کوئی اپنے کسی بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ کا ایک دانہ احد پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے مصیبت و ہلاکت سے نجات. جیسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا باعث برکت و ثواب ہے، اسی طرح حلال کی کمائی کا خرچ نہ کرنا باعث بربادی و ہلاکت ہے. سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو. وضاحت. اس قرآنی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے رزق حلال سے رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس پر کئی مصیبتوں اور عذابوں کو دور کر دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں جلد صدقہ کر لو، کیونکہ بلا صدقہ دینے سے نہیں بڑھ. اسی طرح فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی. جب انسان کے پاس جائز اور ناجائز مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو وہ عیش و عشرت کا شائق بن جاتا ہے، پھر اس کو اپنی دولت میں سے رائے خدا خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے، اور اس کے ذہن میں شیطان لعین یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تیری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی. اسی خیال سے وہ اس نیک کام میں حصہ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان طریقے سے قرآن پاک میں سے کھول کھول کر بتا دیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. سورہ البقرہ. رائے خدا میں انسان جتنا مال خرچ کرے گا اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس کی آخرت بھی نیک لوگوں کی ہوگی. کیونکہ ایک حدیث میں جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اس کا استقبال جنت کے دربان کریں گے، اور ہر دربان اس کو اپنی طرف بلائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کس طرح 2 خرچ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اگر اونٹ ہوں تو 2 اونٹ، اگر گائیں ہیں تو 2 گائیں، اسی طرح جو بھی مال اس کے پاس ہو. صفحہ نمبر
42۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت اصل میں جنت کا ایک درخت ہے، اور سخی اس کی ٹہنیاں پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا، اور بخل دوزخ کا درخت ہے، اور بخیل اس کی ٹہنیاں پکڑ کر دوزخ میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں سورہ البقرہ میں مال کے خرچ کرنے والے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جب روز قیامت ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو سخی کے پاس ایک اجازت نامہ یعنی سرٹیفکیٹ ہوگا، اس پر امن اور سلامتی کا سایہ ہوگا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی کہ اس سے مادی دنیا میں آخرت کی بھلائی کی اطلاع دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ صدقات کی ادائیگی کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک دینار بھی ہو مگر وہ تھوڑا بہت جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میرے پاس 6 یا 7 دینار تھے، آپ نے مجھے ان کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، میں آپ کی بیماری میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھول گئی۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ان دیناروں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیماری کی وجہ سے بھول گئی تھی۔ آپ نے اسی وقت وہ دینار منگوائے اور ان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، پھر فرمایا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اللہ سے ملاقات کرے اور اس کے گھر میں دینار پڑے ہوں؟ آپ کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کس قدر جاری فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو آپ کا ترکہ کوئی بھی نہ تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ مگر وہ تھوڑا بہت جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کچھ قرض ہو تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی مقدم رکھے اور پھر انفاق کرے۔ صفحہ نمبر 143۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو اپنا مال دولت انفاق کر کے اپنے لیے توشہ آخرت بنا لے اور قرض خواہ اس کے دروازہ پر بیٹھا رہے۔ حضور پرنور کی تعلیم کا نتیجہ ہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی دل کھول کر انفاق کیا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو اپنا کل اثاثہ لے کر آ جاتے، اسے خیرات کر دیا جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے کہ نہیں، اپنا تمام مال رائے خدا میں خرچ نہ کرو، بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے لازمی گھر میں کچھ رہنے دو کیونکہ ان کا بھی حق ہے۔ صفحہ نمبر 143 جاری ہے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب۔ اسلام کے ہر عمل سے متعلق کچھ اصول اور قوانین بھی ہوتے ہیں، اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو ہمارا کوئی بھی عمل ہمیں وہ فوائد نہیں پہنچا سکتا جن کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ لہٰذا صدقات اور خیرات کے بھی کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا باعث خیر و برکت ہے۔ نمبر 1، جب بھی انسان صدقہ و خیرات جاری کرے تو اس کی نیت نیک ہونی چاہیے اور وہ دل میں یہی خیال کرے کہ وہ یہ عمل خالص رضا الہی کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال دے، سورہ البقرہ۔ 2، جب بھی صدقات و خیرات دے افضل تو یہ ہے کہ چھپا کر دے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور اگر بتا کر دے تو اس میں دکھاوا نہ ہو وگرنہ مال ضائع ہو جائے گا۔ 3، جب بھی انفاق جاری کرے تو عمدہ ترین مال خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو عمدہ مال واپس لوٹائیں۔ 3، جب بھی انفاق جاری کرے تو جب کسی کو صدقہ و خیرات دے دیا جائے اسے واپس نہ لیا جائے، اور اسی طرح جب کسی کو دیا جائے تو اس سے احسان نہ جتلایا جائے۔ اسی سلسلہ میں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کیچ چاٹتا ہے۔ 5، صدقہ و خیرات صحت کی حالت میں دینا زیادہ افضل ہے، اللہ یہ کہ جان لبوں پر آئی اور پھر صدقہ خیرات دی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ مشکات المصابیح۔ 6، اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو پہلے یاد رکھا جائے اور جب بھی صدقات و خیرات دی جائے اپنے حلال کمائی سے دی جائے۔ صفحہ نمبر 144۔ سوال نمبر 30، اشتراکیت پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2010 کے امتحان میں۔ جواب: اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام میں جب ظلم و ستم اور طبقاتی تفاوت حد سے بڑھا تو اشتراکیت نے جنم لیا۔
اشتراکیت سرمایہ دارہ نظام کے برعکس صرف نظام معیشت نہیں بلکہ تمام مذاہب سے ہٹ کر ایک الگ مستقل طریق نظریہ حیات ہے۔ یہ بعد میں اردو میں اشتراکی نظام اور عربی میں الاشتراکیہ اور انگریزی میں سوشلزم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کو بنیادی طور پر کارل مارکس، اس کا پورا نام کارل ہائن ریخ مارکس 1818 سے 1883 تھا، یہ جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام تھا کارل بائن ریخ مارکس، اور 1818 میں پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا خاندان، یہ جرمنی میں پیدا ہوا، اس کا خاندان پہلے یہودی تھا، بعد میں اس کے والد نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا، اور اس کے معاونین میں فریڈرک اینگلز اور لینن کا نام آتا ہے۔ 1917 میں روس اس کی پہلی آماجگاہ بنی اور تقریباً پون صدی تک اس نظریے نے آدھی دنیا پر حکومت کی، تاہم کہ 1991 میں اس نظریے نے دم توڑ دیا۔ اشتراکیت کے بنیادی اصول 4 ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی ملکیت۔ یہ اصول در حقیقت ذاتی ملکیت کا رد عمل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں ہوں گے، البتہ ذاتی استعمال کی چیزیں ذاتی ملکیت میں ہو سکتی ہیں۔ اسے انگریزی میں کولیکٹیو پراپرٹی کہتے ہیں۔ نمبر 2، منصوبہ بندی۔ اسے لیسیز فیئر کے رد عمل کے طور پر وضع کیا گیا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حکومت تمام معاشی ضروریات اور وسائل کے اعداد و شمار کرے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے وسائل کس چیز کی پیداوار میں لگائے جائیں گے، کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے اور کس شعبے میں محنت ورک کرنے والوں کی اجرت کتنی ہونی چاہیے۔ اس کو انگریزی میں پلاننگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اجتماعی مفاد۔ یہ ذاتی منافع کے محرک کے مد مقابل کے طور پر وجود میں آیا تھا، یعنی منصوبہ بندی کرتے وقت بنیادی طور پر اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اسے انگریزی میں کولیکٹیو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، آمدنی کی منصفانہ تقسیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی منصفانہ طور پر تقسیم کی جائے گی اور لوگوں کی تنخواہوں اور اجرتوں میں زیادہ تفاوت نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 145، سوال نمبر 31، اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن بیان کیجیے، اور یہ سوال آیا ہے 2011 کے امتحان۔ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن۔ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلامی ریاست کا اہم شرعی محاصل ہے۔ زکوٰۃ ہر نصاب مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے۔ مال کی خاص مقدار کو سال گزرنے پر اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، نقدی، مویشی، مال و تجارت وغیرہ پر لازم ہے جب وہ نصاب کی حد کو پہنچ جائیں اور انہیں پڑے ہوئے 1 سال گزر جائے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ جب مطلوبہ نصاب کو 1 سال مکمل ہو جائے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہے۔ نقدی اگر سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو اس پر بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں حاصل ہونے والی آمدنی بھی اسلامی ریاست کے بیت المال میں جمع ہوتی ہے، وہاں سے حقداروں کو دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، عشر۔ اسلامی ریاست کا ایک ذریعہ آمدن عشر ہے۔ اسلامی ریاست کا ایک ذریعہ آمدن عشر ہے۔ عشر زمین کی زکوٰۃ ہے۔ عشر ہر فصل کے موقع پر وصول کیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں بارانی ہے اور وہ بارش سے سیراب ہوتی ہے تو فصل کا 10واں حصہ بطور عشر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین بارانی نہیں بلکہ اسے کنویں کے پانی یا ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی فصل میں سے 20واں حصہ عشر دیا جاتا ہے۔ عشر صرف مسلمان سے لیا جاتا ہے۔ عشر کی وصولی کر سکتی ہے۔ عشر کی آمدن بھی بیت المال میں جمع ہوتی ہے، وہاں سے فلاحی کاموں اور غریبوں وغیرہ کے لیے دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جزیہ۔ جزیہ ان غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوں، ان کے لیے ذمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذمی اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں سے لڑائی لڑے اور مغلوب ہو کر اسلامی ریاست اقتدار کے ماتحت آ جائے۔ 4، خراج۔ خراج اس کرایہ کا نام ہے جو اسلامی ریاست اپنی مملوکہ زمین پر وصول کرتی ہے۔ خراج بھی ایک شرعی محاصل ہے۔ خراج بھی ذمیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، فے۔ مخالف فوج سے جو مال غنیمت کے علاوہ حاصل ہوتا ہے وہ فے کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جنگ شروع ہونے سے پہلے اور جنگ ختم ہونے کے بعد جو اموال حاصل ہوں یا جو مال جنگ اور فوج کشی کے بغیر حاصل ہو جائیں فے قرار پاتے ہیں۔ فوج کے نتیجہ میں مفتوح ملک سے حاصل ہونے والا مال بھی فے میں شامل ہے۔ نیز مفتوح ممالک کی وہ ساری زمین جن کے مالک جنگ سے پہلے اسلام نہیں لا چکے تھے فے میں داخل کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 146۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو نذیر کی بدعہدی کی وجہ سے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جلاوطنی کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے رہ جانے والے مال و املاک کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئیں کہ ان کو اسلامی ریاست اپنی تحویل میں لے لے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مال فے بھی اسلامی ریاست کا ذریعہ آمدن ہے۔ 6. قرضے۔ اسلامی ریاست اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہمدرد ممالک اور افراد سے آسان شرائط پر قرضے لے سکتی ہے، بشرط یہ کہ یہ قرضے سود سے پاک ہوں۔ قرضے ریاست کی مستقل آمدنی نہیں ہیں بلکہ ان کو عارضی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7. عشور۔ عشور ایک تجارتی ٹیکس ہے جو غیر ملکی مال کی برآمد پر لیا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا مال تجارت ایران و شام میں لے کر جاتے تو ان کی سرحدوں پر مسلمانوں کو اپنے مال میں سے مقررہ محصول دینا پڑتا تھا، مگر جب غیر مسلم تاجر اپنا مال اسلامی ریاست میں لے کر آتے تو ان سے کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں غیر ملکی مال کی آمدن پر تجارتی ٹیکس عائد کر دیا۔ یہ تجارتی ٹیکس عشور کہلاتا تھا۔ عشور کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے۔ نمبر 8. اموال فاضلہ۔ اسلامی ریاست کی آمدنی کا ایک ذریعہ اموال فاضلہ ہے۔ اموال فاضلہ سے مراد وہ مال ہیں جیسے کسی مسلمان یا ذمی کا انتقال ہو جائے اور اس کا وارث کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی ذمی بغاوت کر کے اسلامی ریاست سے نکل جائے اور اس کا مال، یا اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر دارالحرب سے بھاگ جائے تو اس کا مال، یہ تمام اموال بیت المال میں جمع ہوں گے۔ صفحہ نمبر 146 جاری ہے۔ سوال نمبر 35. نظام بینکاری پر تفصیلاً مقالہ قلم بند کیجیے۔ جواب. بینک کی تعریف۔ بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے تاجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں، اور سود کا درمیانی فرق بینکوں کا نفع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 147. بینک کی تاریخ۔ نظام زر کے ارتقاء پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ لوگ اپنا سونا صرافوں کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور سونار کی رسید لکھ دیتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ان رسیدوں سے ہی معاملات شروع ہو گئے۔ لوگ سونا واپس لینے کے لیے کام آتے تھے تو یہ صورتحال دیکھ کر صرافوں نے سونا قرض دینا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ دیکھا کہ لوگ عموماً رسیدوں سے ہی معاملات کرتے ہیں تو صرافوں نے بھی قرض خواہوں کو سونے کی بجائے رسیدیں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح بینک کی صورت پیدا ہوئی۔ بعد میں اسی کو ایک منظم ادارے کی شکل دے دی گئی۔ بینک کا قیام۔ بینک بھی بنیادی طور پر جائنٹ سٹاک کمپنی ہے۔ اس کے قیام کا طریقہ وہی ہے جو کمپنی کے قیام کا ہوتا ہے۔ بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے جو فقہی طور پر قرض ہی ہوتا ہے۔ ان کو اردو میں امانتیں، عربی میں ودائع اور انگریزی میں ڈپازٹس کہتے ہیں۔ ڈپازٹس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ڈپازٹس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1. کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ، اس کو عربی میں الحساب الجاری اور اردو میں مد رواں کہتے ہیں۔ اس میں رکھی ہوئی رقم پر سود نہیں ملتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کسی وقت بھی جتنی مقدار میں چاہیں بغیر کسی پابندی کے نکلوائی جا سکتی ہے۔ 2. سیونگ اکاؤنٹ، جس کو عربی میں حساب توفیر اور اردو میں بچت کھاتہ کہتے ہیں۔ اس میں رقم نکلوانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں اور اس پر بینک سود دیتا ہے۔ نمبر 3. فکسڈ ڈپازٹ، اس کو عربی میں ودائع ثابتہ کہتے ہیں۔ اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔ اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے۔ طویل مدت میں شرح زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔ جب ان 3 قسم کے ڈپازٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے تو اس تمام سرمایہ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمایہ کا ایک مقررہ حصہ سیال شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی بینک میں یہ سرمایہ عموماً ایسے سرکاری تمسکات کی شکل میں رہتا ہے جو بآسانی نقد میں تبدیل کیے جا سکیں اور ان پر کچھ سود بھی ملتا رہے۔ مرکزی بینک یہ طے کرتا ہے کہ تجارتی بینک اپنی امانتوں کا کتنے فیصد حصہ مرکزی بینک میں رکھیں گے۔ حالات کے لحاظ سے یہ تناسب بدلتا رہتا ہے۔ آج کل امانتوں کا تقریباً 40% حصہ اسٹیٹ بینک میں رکھوانا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے، اس لیے بینک میں
بے شمار افراد کی رقوم ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 148۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض میں داخل ہے کہ ڈپازیٹر کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سیال سرمایہ سے مراد وہ سرمایہ جو نقد ہو یا جلدی نقد پذیر ہو۔ اس کو عربی میں السیولہ، انگریزی میں لیکوڈیٹی اور اردو میں نقد پذیری کہتے ہیں۔ اس میں کیش، دوسرے بینک میں اکاؤنٹس اور ایسی دستاویزات شامل ہیں جو بسہولت نقد میں تبدیل ہو سکتی ہیں، جیسے سرکاری تمسکات وغیرہ۔ پھر بینک کچھ سیال سرمایہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے تاکہ ڈپازیٹر کے مطالبات پورے کر سکے۔ بینک کے وظائف: بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی وظائف ادا کرتا ہے، مثلا تمویل، تخلیق زر، برآمد درآمد میں واسطہ بننا وغیرہ۔ یہاں ان وظائف کی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، تمویل یعنی فائنینسنگ۔ بینک کا سب سے اہم کام لوگوں کو ان کی ضروریات، خصوصی تجارتی ضروریات کے لیے قرضے فراہم کرنا ہے۔ بینک کبھی طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے۔ ایسے قرضوں کو عربی میں آیتمان طویل الاجل اور انگریزی میں لانگ ٹرم کریڈٹ کہتے ہیں، اور کبھی کثیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جو عموماً 3 ماہ یا 6 ماہ تک کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں آیتمان القصیر الاجل اور انگریزی میں شارٹ ٹرم کریڈٹ کہتے ہیں۔ بینکی قرضے: بینک سے لوگ 3 طرح کے قرضے لیتے ہیں۔ نمبر 1، روزمرہ کی تجارتی ضروریات کے لیے قرض لیا جاتا ہے، مثلا بلوں کی ادائیگی یا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ ان کو اوور ہیڈ ایکسپنسز کہتے ہیں۔ 2، کاروبار کے رواں اخراجات، مثلا سامان تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ کے لیے خریدنے کے لیے قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو عربی میں راس المال العامل اور انگریزی میں ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں۔ 3، بڑے منصوبوں کے لیے جو قرض لیے جائیں ان کو عربی میں تمویل المشاری اور انگریزی میں پروجیکٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ قرض دینے کا طریقہ کار: بینکوں کو قرض دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرض فراہم کریں، بلکہ مرکزی بینک کی طرف سے ایک حد مقرر ہوتی ہے، اس کے پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس حد کو عربی میں سقف الاعتماد اور انگریزی میں کریڈٹ سیلنگ کہتے ہیں۔ مثلا آج کل مرکزی بینک کی طرف سے یعنی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بینک اپنی تمام امانتوں کا 40% تو مرکزی بینک کے پاس رکھواتا ہے، جس کو عربی میں احتیاطی السیولہ اور انگریزی میں لیکوڈیٹی ریزرو کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 149۔ اور 5% بینک اپنے پاس نقد یعنی کیش کی شکل میں رکھتا ہے، اور 30% کی حد تک پرائیویٹ افراد یا اداروں کو قرض فراہم کر سکتا ہے۔ باقی 25% سے یا تو سرکاری تمسکات خریدتے یا سرکاری اداروں کو قرضہ فراہم کرے، جیسے PIA، واپٹا، اسٹیل ملز وغیرہ۔ سقف الاعتماد مقرر کرنے میں کئی عوامل کا دخل ہوتا ہے، مثلا کبھی کسی خاص شعبے مثلا زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ تمویل مطلوب ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ ادھر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے حد مقرر کی جاتی ہے، اس لیے بینکوں کے زیادہ قرضے جاری کرنے سے بھی افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ آگے تخلیق زر کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت ہوگی۔ اور کبھی مروجہ ٹیکسوں سے حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو اور مزید ٹیکس لگانا مشکل ہوتا ہے، تو مرکزی بینک کا ریزرو بڑھا کر اور بینکوں کو سرکاری تمسکات خریدنے کا پابند کر کے عوام کی رقوم کا ایک بڑا حصہ حکومت قرض لے لیتی ہے۔ سقف الاعتماد کے اندر رہتے ہوئے بینکوں کی قرض دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بینک یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو شخص قرض لینا چاہتا ہے وہ مدت مقررہ پر قرض واپس بھی کر دے گا یا نہیں، اس کی جائیدادیں اور مملوکات کیا ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حد مقررہ کر دیتا ہے کہ اتنی مدت میں ہم اتنا قرض دینے کے لیے تیار ہیں، جو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً لیا جا سکے گا۔ قرض کی حد مقرر کرنے کو عربی میں تحدید السقف اور انگریزی میں سینکشن آف دا لمٹ کہتے ہیں۔ اس تحدید کے بعد اس شخص کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ سے جب چاہے اور جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کھولنے پر بہت خفیف شرح سے بینک سود بھی لیتا ہے، مثلا 5% یا 5% یا 10%، اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تو اب باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران عموماً یوں ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے کر اس میں جو بچ جائے وہ دوبارہ بینک میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس طرح رقم لینے اور واپس کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مدت کے اختتام پر بینک حساب کرتا ہے کہ کتنی رقم
कितने दिन उसके पास रही हो, इस हिसाब के मुताबिक उससे सूद लिया जाता है। सफ़ा नंबर 150, बैंक की इकसाम यानी बातबार तमवील। बैंक की कई इकसाम हैं। बाज़ बैंक ख़ास शोबों में तमवील करते हैं और बाज़ उमूमी तमवील करते हैं। इस तरह बैंकों की इकसाम ये है। नंबर 1, ज़रूरी बैंक, जिसको अरबी में अलमसरफुल ज़राई और अंग्रेज़ी में एग्रीकल्चर बैंक कहते हैं। ये बैंक ज़राअत के शोबे में कर्ज फराम करता है। नंबर 2, सनती बैंक, जिसको अरबी में अलमसरफुल सनाई और अंग्रेज़ी में इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। इसका काम सनती तरक्की के लिए कर्ज़े फराम करना है। नंबर 3, तरक्याती बैंक, जो बैंक किसी भी शोबे में तरक्याती कामों के लिए कर्जे देते हैं उनको तरक्याती बैंक कहते हैं, जिनको अरबी में बनुकुल तमिया और अंग्रेज़ी में डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं। 4, कोऑपरेटिव बैंक, इसको अरबी में अलमसरफुल तारनी कह सकते हैं और ये बैंक इमदाद बाहिमी की बुनियाद पर कायम होता है। इसका दायरा कार मेम्बरान तक महदूद होता है। जो लोग इसके मेंबर होते हैं उन्हीं के पास डिपॉजिट होते हैं और उन्हीं को कर्ज दिया जाता है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट बैंक, अरबी में इसे बैंकुल इस्तेमार कहते हैं। बज़ाहिर मुख्तलिफ ममालिक में ये इस्तिलाह मुख्तलिफ मफ़हूम के लिए इस्तेमाल होती रही है। हमारे यहाँ इससे मुराद ऐसा बैंक होता है जिसमें डिपॉजिट मुतय्यना मुद्दत के लिए होते हैं। आम करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट इसमें नहीं होते, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट होते हैं और कर्जे भी महदूद मुद्दत के लिए जारी की जाते हैं। इस कम मुद्दत के लिए कर्जे नहीं दिए जाते। इन तमाम बैंकों का दायरा कार महदूद होता है। नंबर 6, कमर्शियल बैंक, ऐसे बैंक जो अमूमी तमवील का काम करते हैं, किसी शोबा के साथ मखसूस नहीं होते, उनको कमर्शियल बैंक और अरबी में अल बैंक तिजारी कहते हैं। नंबर 2, दरामद बरामद में बैंक का किरदार, बैंक के वज़ाइफ में ये भी दाखिल है कि बैंक बैन अल-अक़वामी तिजारत यानी दरामद और बरामद में एक लाजमी ज़रिया है। बैंक की वकालत और मार्फत के बगैर बरामद और दरामद मुमकिन नहीं। इसकी तफसील यह है कि जब कोई शख्स दूसरे मुल्क से कोई चीज़ दरामद करना चाहता है तो दूसरे मुल्क का ताजर इस बात का इत्मीनान चाहता है कि जब मैं मतलूबा सामान ख़रीदार को भेजूँगा तो वो वाक़ियतन कीमत की अदायगी कर देगा। सफ़ा नंबर 151, लिहाजा बरामद कुनंदा को एतमाद दिलाने के लिए बैंक से एक ज़मानतनामा हासिल करता है जिसमें बैंक बेचने वाले को इस बात की ज़मानत देता है कि ये चीज़ फ़लाँ शख्स को फ़रोख्त कर दी जाए तो अदायगी का ज़िम्मेदार मैं हूँगा। इसको अरबी में ख़िताबुज़्ज़मान या ख़िताबुल-एतमाद कहते हैं और अंग्रेज़ी में लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आसानी के लिए LC कह दिया जाता है। इसे ज़मानतनामा हासिल करने को उर्दू में LC खुलवाना और अरबी में फ़तहुल एतमाद कहते हैं। बैंक LC खोलकर बरामद कुनंदा के बैंक को भेज देता है। बरामद कुनंदा के बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। LC पहुंचने के बाद वहां से माल जहाज़ में बुक करा दिया जाता है और जहाज़ रां कंपनी माल बुक होने की रसीद जारी करती है। उस रसीद को अरबी में बरलीसतुल शहन और अंग्रेज़ी में बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। बरामद कुनंदा का बैंक ये बिल ऑफ लेडिंग बमा मुतल्लिका कागजात के LC खोलने वाले बैंक को भेजता है। दरामद कुनंदा अपने बैंक से ये कागज़ वसूल करके LC से इसकी मुताबिकत करता है। उन कागजात में माल की जो तफसील लिखी गई है वो आर्डर के ख़िलाफ़ हो तो कागजात वापस कर दिए जाते हैं। अगर कागजात की तफसील LC के मुवाफ़िक हो तो ये कागजात रखना दिखाकर बंदरगाह से माल वसूल किया जाता है और बैंक अमूमन ये कागजात दरामद कुनंदा को उस वक्त देता है जब वो कीमत की अदायगी कर दे। अदायगी के लिए भी बैंक और दरामद कुनंदा के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे होते हैं। कभी दरामद कुनंदा LC खुलवाते वक्त ही पूरी रकम की अदायगी कर देता है। उसी सूरत को इस्तिलाह में कहा जाता है कि फुल मार्जिन पर LC खुलवाई गई है। अरबी में उसको फ़तहुल एतमाद बाग़ज़ाए कामिल कहते हैं। कभी सारी अदायगी बैंक से कागजात छुड़वाने के वक्त होती है, उसको ये कहा जाता है कि ज़ीरो मार्जिन पर LC खुलवाई गई। कभी LC खुलवाने के वक्त थोड़ी अदायगी की जाती है। इस सूरत में कुल रकम का जितना फ़ीसद अदा किया गया उतने ही फ़ीसद मार्जिन पर LC खोलना कहते हैं। मसलन कुल कीमत का 25% हिस्सा LC खुलवाते वक्त बैंक में जमा करा दिया गया तो कहा जाएगा कि ये LC 25% मार्जिन पर खुलवाई गई है। कभी ये मुआहदा भी होता है कि कागजात आने पर बैंक अपने पास से अदायगी कर देगा और दरामद कुनंदा एक मुहैया मुद्दत के बाद अदायगी करेगा। इस सूरत में बैंक का कर्ज दरामद कुनंदा के ज़िम्मे हो जाता है जिस पर अमूमन वो सूद लेता है।